شکریہ ناظرین پروگرام جوائن کرنے کا۔ پاکستان کی سیاست کا جو بحران ہے اب اپنے حتمی مراحل کی طرف تیزی سے جا رہا ہے۔ نتائج کیا ہوں گے اور اب کس کی قسمت کا فیصلہ ہونا ہے، میرا اشارہ وزیر اعظم عمران خان کی طرف ہے۔ وہ بچ پائیں گے یا نہیں بچ پائیں گے؟ اب اسلام آباد میں اگر کہیں بھی آپ جائیں تو یہی معاملہ زیر بحث ملتا ہے۔ آج جو سب سے بڑی پیش رفت ہوئی ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ بلوچستان عوامی پارٹی نے بھی اپوزیشن جماعتوں کی جانب سے وزیر اعظم کے خلاف جو تحریک عدم اعتماد داخل کرائی گئی ہے اس کی حمایت کا اعلان کر دیا ہے۔ آج اسلام آباد کے ایک 5 اسٹار ہوٹل میں یہ پریس کانفرنس ہوئی جس میں قومی اسمبلی میں بلوچستان عوامی پارٹی کے پارلیمانی لیڈر خالد مکسی اور ان کے ساتھ جو دیگر 3 ارکان تھے، یعنی ٹوٹل 4 ارکان موجود تھے اس پریس کانفرنس میں، جس میں اپوزیشن لیڈر میاں شہباز شریف، آصف علی زرداری، مولانا فضل الرحمان، اختر جان مینگل، بلاول بھٹو زرداری سمیت دیگر اہم اپوزیشن کی قیادت نے شرکت کی، جس میں انہوں نے حمایت کا اعلان کیا۔ اسی طرح بلوچستان عوامی پارٹی کی ایک رکن جو وفاقی وزیر زبیدہ جلال ہیں، آج وہ اس پریس کانفرنس میں موجود نہیں تھی۔ ہم نے اس سلسلے میں جب بلوچستان عوامی پارٹی کے مختلف جو اکابرین ہیں ان سے بات کی تو انہوں نے کہا کہ وہ 1-2 روز کے اندر وفاقی وزارت سے استعفیٰ دے کر ہم پارٹی نے جو فیصلہ کیا ہے اس کے تحت جو ہے وہ ہمارا حصہ بن جائے گی، یعنی اپوزیشن کا حصہ بن جائے گی۔ پروگرام میں آگے بڑھنے سے پہلے کہ نمبر گیم کیا ہے اور ہونے کیا جا رہا ہے، MQM کیا فیصلے کرے گی، اس پر جو ہے وہ ہم بات کرتے ہیں۔ ہمارے وہ ناظرین جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والے دنوں میں جیسے ہی ہم کوئی نیا پروگرام اپلوڈ کریں تو آپ کو اس کا نوٹیفیکیشن مل جائے۔ سبسکرائب کرنے کے ساتھ بیل کا بٹن ضرور دبائیں تاکہ اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ پروگرام میں آگے بڑھتے ہیں۔ آج PMLQ کے وفاقی وزیر طارق بشیر چیمہ نے اپنی وفاقی وزارت کے عہدے سے استعفیٰ دے دیا ہے۔ ہوا یہ ہے کہ کچھ گھنٹے قبل تک، یعنی آج جیسے ہی آج پیر کا دن تھا، آج اس کا آغاز ہوا تو سب سے بڑا اہم ایشو قومی اسمبلی کا تھا جس میں وزیر اعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد پیش ہونی تھی۔ قومی اسمبلی کا اجلاس 4 بجے جس وقت ہونا تھا تو 5 بجے ہوا۔ آج اس میں وزیر اعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد کی جو قرارداد تھی وہ پیش ہو گئی ہے۔ اپوزیشن لیڈر میاں شہباز شریف نے پیش کی اور اس قرارداد کے حق میں 161 ووٹ آئے۔ تو یہ تو تھی قومی اسمبلی کی صورتحال۔ جب یہ قومی اسمبلی کا اجلاس چل رہا تھا تو اچانک خبر آئی کہ اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی بنی گالا گئے ہیں، وزیر اعظم سے ان کی ملاقات ہوئی ہے۔ اور یہی خبریں چل رہی تھیں کہ اس دوران خبر آ گئی کہ بلاول بھٹو زرداری قومی اسمبلی کے اجلاس کے بعد جب پریس کانفرنس سے خطاب کر رہے تھے تو اسی وقت یہ خبر آئی کہ چودھری پرویز الہی کو وزیر اعظم عمران خان نے وزیر اعلیٰ پنجاب نامزد کر دیا ہے۔ انہوں نے انہیں اس ملاقات میں بتایا کہ میں نے عثمان بوزدار سے استعفیٰ لے لیا ہے اور اب آپ ہماری طرف سے یعنی PTI کی طرف سے وزیر اعلیٰ پنجاب کے امیدوار ہیں۔ یہ وہ صورتحال تھی جس نے اپوزیشن کی جو بینچز ہیں اس میں پریشانی پیدا کر۔ پرویز الہی نے نون لیگ کے ساتھ جانے کے بجائے یا اپوزیشن کی دیگر جماعتوں کی جانب سے جو یہ آفر تھی وہ قبول کرنے کے بجائے حکومت کی آفر قبول کی۔ ایک اس کا جو سب سے اہم پہلو ہے وہ یہ ہے کہ تحریک انصاف کے ساتھ اگر پرویز الہی وزیر اعلیٰ پنجاب بنتے ہیں تو بنسبت مسلم لیگ نون کی جو اکثریت ہے اس کے بل بوتے پر CM پنجاب بنیں گے، اس میں وہ اتنے کمفرٹ نہیں ہوں گے جتنے تحریک انصاف کے ساتھ ہوں گے۔ وہ سبب یہ ہے کہ نون لیگ کی بہت زیادہ اکثریت ہے پنجاب اسمبلی میں۔ اب وزیر اعلیٰ چودھری پرویز الہی بن بھی جائیں تو بھی مریم نواز شریف، حمزہ شہباز شریف اور شہباز شریف صاحب خود ان کا عمل دخل ہے وہ اتنا ہوتا پنجاب کی حکومت کے اندر کہ چودھری پرویز الہی کی بات بننی نہیں تھی۔ اسی لیے
انہوں نے یہ فیصلہ کیا. اور دوسرا اپوزیشن کی جو جماعتیں انہوں نے فیصلہ تو یہ کیا ہے کہ 6-7 ماہ سے زیادہ یہ موجودہ اسمبلیاں نہیں چلانی. اسی لیے ہی وہ چاہتے ہیں کہ مزید جو عرصہ 1.5 سال بچ گیا ہے اس میں وہ وزیر اعلیٰ پنجاب رہیں تاکہ آنے والے دنوں میں وہ مزید جو نئے انتخابات ہوں اس میں کچھ گین کر سکے. لیکن اس ساری صورتحال کے اندر جو ڈرامائی تبدیلی ہوئی وہ یہ ہوئی کہ ان کی جماعت کے وہ جو وفاقی وزیر ہیں طارق بشیر چیمہ انہوں نے ریزائن کر دیا اور انہوں نے اعلان کر دیا ہے کہ وہ کسی صورت عمران خان کو تحریک عدم اعتماد ان کے خلاف جو جمع ہوئی ہے ان کے خلاف ووٹ کریں گے. یعنی انہوں نے اعلان کر دیا ہے کہ وہ اپنی جماعت کے ساتھ نہیں ہوں گے. اسی طرح جس طرح کاف لیگ کے اندر تقسیم پیدا ہو گئی ہے یہی صورتحال ایم کیو ایم کی ہے. ایم کیو ایم کو ایک طرف جو ہے وہ یہاں سے وفاقی حکومت کی جانب سے گورنرشپ کی آفر کی جا رہی ہے, لیکن 18ویں ترمیم کے بعد جس طرح کا حال صدر کا ہے اسی طرح کا حال گورنر کا بھی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ وہ زیادہ ایڈجسٹمنٹ ان کی بہتر بن سکتی ہے, اسی لیے کہ پیپلز پارٹی ہمارے ذرائع بتاتے ہیں کہ ان کو کراچی کی ایڈمنسٹریٹرشپ اور حیدرآباد میونسپل کی ایڈمنسٹریٹرشپ دینے پر رضامند ہو گئی ہے. کچھ وزارتیں دینے کے لیے تیار ہے. لوکل باڈیز کا جو قانون ہے اس میں اس کی جو شرائط ہیں ترامیم کی اس پر بھی وہ تیار ہو گئی ہے. جبکہ اگر اپوزیشن کی حکومت آ جائے گی تو گورنرشپ بھی اس کو مل جائے گی. تو یہ جتنی آفرز ہیں وہ زیادہ ایم کیو ایم کو سوٹ کرتی ہیں. لیکن ایم کیو ایم کے اندر کیونکہ الطاف حسین کے بعد ایم کیو ایم مکمل طور پر جو ہے وہ یتیم جس کو کہا جائے وہ ہو گئی ہے. اس کے اندر کسی کی اتھارٹی نہیں ہے, سارے لوگ اپنی اپنی بات کرتے ہیں اور اس کے نتیجہ ہم نے دیکھا ہے کہ ہر بار کبھی نہ کبھی کوئی نئی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے. اس بار بھی لگ ایسا رہا ہے کہ شاید ایم کیو ایم کے اندر تقسیم پیدا ہو جائے گی اور کچھ لوگ جو ہیں ایک طرف حکومت کی طرف چلے جائیں گے اور کچھ لوگ جو ہیں وہ اپوزیشن کی طرف چلے جائیں گے. تو یہ جو صورتحال بن رہی ہے اس سے لگ ایسا رہا ہے کہ کل کا جو دن ہے وہ بھی بڑا اہم ہوگا. اور اب کیونکہ ڈپٹی اسپیکر نے آج جو اجلاس تھا قومی اسمبلی کا وہ جمعرات تک ملتوی کر دیا ہے. پارلیمانی ذرائع سے ہماری بات ہوئی ہے, مختلف جو سیاستدان ہیں ان سے بات ہوئی ہے. وہ کہتے ہیں کہ آج پیر کا دن تھا تو یعنی منگل بدھ جمعرات تیسرا دن ہوگا. وہ ایک دن جو ہے وہ اس پر بحث کروا سکتے ہیں. جو چوتھا دن ہوگا یعنی جو جمعے کا دن ہوگا اس دن ووٹنگ ہو سکتی ہے تحریک عدم اعتماد پر. اپوزیشن کا یہ جو دعویٰ ہے کہ ان کے نمبرز پورے ہیں, اب تک کی جو صورتحال نظر آ رہی ہے اس سے لگتا بھی ایسا ہے کہ اپوزیشن کا دعویٰ درست نظر آ رہا ہے. وزیر اعظم کے خلاف تو تحریک عدم اعتماد کامیاب ہوتی نظر آ رہی ہے واضح طور پر. اب جاتے جاتے آپ کے ساتھ یہ بات کرنا ضروری ہے کہ اس تمام تر صورتحال میں ہمارا عام آدمی کہاں کھڑا ہے. کل عمران کو جنہوں نے پالا پوسا اس ہائبرڈ نظام کو تخلیق کیا, اسے لائے, اسے بقول چودھری پرویز الہی کے نیپیاں بدلواتے رہے. آج وہی چودھری پرویز الہی ان کی وزارت اعلیٰ کے سلسلے میں اس نیپیوں والے کے ہی پاس گئے جس کی بدلتی تھی نیپیاں. لیکن اب یہی جو جس کو آج کل ہم نیوٹرل کہتے ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ, اب جب وہ نیوٹرل ہوئی ہے, ظاہر ہے پہلے انہوں نے کندھے پہ اٹھایا ہوا تھا, اب جب وہ انہوں نے اس کو نیچے چھوڑ دیا ہے تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اب اس کا کوئی داد فریاد کرنے والا نہیں ہے. اور اس صورتحال میں ان کا صرف امید کا ایک ہی سہارا ہے کہ آرمی چیف اور آئی ایس آئی چیف اگر ان کا ساتھ دے دے تو منرف ارکان بھی واپس آ جائیں گے اور اتحادی بھی آ جائیں گے. لیکن جس میں عام آدمی کی بات کر رہا ہوں جو ایک بڑے شہر کے چھوٹے سے محلے کی چھوٹی سی گلی کے اندر ایک چھوٹے سے گھر کے اندر آباد ہے, رہتا ہے, اس کی زندگی کس تکلیف میں گزرتی ہے. ہمارے یہ پاور کاریڈورز کے جو چند درجن لوگ ہیں کبھی اس طرف چلے جاتے ہیں کبھی اس طرف چلے جاتے ہیں, ان کی ہر روز عید ہوتی ہے. بہانے ہزار ہوتے ہیں لیکن سچی بات یہ ہے کہ یہ جو سسٹم ہے اس سسٹم کے اندر عام آدمی کا کہیں بھی کوئی حصہ نہیں ہے. موجودہ اپوزیشن جو کل تک اس اسٹیبلشمنٹ کو ٹکا کے جو ہے وہ سنا رہی تھی, لیکن اب جب وہ نیوٹرل ہو گئے اسٹیبلشمنٹ والے تو اس کے نتیجے میں اب ان کی لاٹری نکل آئی ہے. کل یہ حکومت میں آئیں گے,
ان معاشی حالات میں جس میں ایک بربادی کا ایک پورا سامان پڑا ہوا، اس میں میں نہیں سمجھتا کہ کوئی معاشی تبدیلی آئے۔ یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ سارے تجربے کار سیاستدان ہیں اور وہ کوئی رخ دے بھی دیں، لیکن جس طرح کا سیاسی عدم استحکام ہے اس کا جو سب سے بڑا قصوروار ہے وہ وزیر اعظم عمران خان ہے۔ اس نے پہلے دن سے جو بنیاد رکھی تھی، اس نے میڈیا کو دیوار کے ساتھ لگایا، اس نے اپوزیشن کی تمام جماعتوں کو دیوار کے ساتھ لگایا۔ اس ملک کی معیشت کا بیڑا غرق ہوا، تین وزیر خزانہ تبدیل ہوئے، سیکرٹری خزانہ تبدیل ہوئے، APR کے چیئرمین تبدیل ہوئے، لیکن نتائج کوئی نہیں آئے، اور ٹیکس جو ہے وہ اتنا بڑھ گیا کہ کھانے پینے کی چیزوں کے بھی لالے پڑے ہوئے۔ تو وہ جو عام آدمی تھا، اس عام آدمی کا اس ساری صورتحال میں کہیں بھی کوئی حصہ نظر نہیں آ رہا۔ میں یہ سوال اب آپ کے پاس چھوڑتا ہوں کہ آپ بتائیں کہ اس ساری صورتحال کے اندر جب یہ تمام سیاسی جماعتیں بظاہر عام آدمی کی بات کرتے ہیں، لیکن آپ اور ہم بخوبی اس بات کو سمجھتے ہیں کہ عمران خان کو اگر نومبر تک رہنے کا موقع مل گیا تو وہ اپنے ایک من پسندیدہ آرمی چیف کو لے آئیں گے، اور ظاہر ہے کہ وہ ایک اپنا 2023 میں ایک نیا سیٹ اپ لانا چاہتے ہیں۔ اب اس ساری صورتحال کو موجودہ اسٹیبلشمنٹ کے جو سرکردہ لوگ ہیں وہ، اور جو موجودہ اپوزیشن ہے وہ ناکام بنانا چاہتی ہے۔ اس میں سب سے زیادہ قصور کس کا ہے وہ آپ سمجھتے ہیں، لیکن اس قصور کو ختم کرنے کے لیے یا اپنی بے گناہی سامنے لانے کے لیے اس طرح کا ایک بند پیپر آپ اگر پبلک کے مجمع میں دکھائیں کہ میرے خلاف سازش ہو رہی ہے، ملک کے خلاف سازش ہو رہی ہے، اور یہ جو ہے وہ اپوزیشن کے لوگ کر رہے ہیں، اگر آپ کے پاس ثبوت ہیں ملک کے خلاف وہ سازش کر رہے ہیں تو آپ لوگوں کو بتاتے کیوں ہیں؟ آپ پکڑیں، جیل میں ڈالیں۔ لیکن ایشو یہ ہے کہ آپ اس بار بھی بلیک میل کرتے ہیں، کبھی بھٹو کا سہارا لیتے ہیں، کبھی جنرل باجوہ کو دھمکیاں دیتے ہیں۔ آج کے پروگرام میں اتنا ہی۔ ہمارے پروگرام کو لائک کریں، شیئر کریں، اپنی رائے کا اظہار کریں۔ مجھے اجازت دیجیے۔